سب سے پہلے عفنان اللہ صاحب میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ کچھ مہینے پہلے جو فیصل واڈا صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی جنرل فیض کے بارے میں، اور پھر ہم نے ان سے ایک سوال کیا اپنے پروگرام میں، انہوں نے کیا جواب دیا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پلاننگ تھی پچھلے سال جس میں بہت سے پی ٹی آئی کے رہنما گرفتار ہو گئے، اس میں جو جنرل فیض ہیں وہ بھی انوالو ہیں، تو آپ کے پاس جنرل فیض کے خلاف کوئی ثبوت ہے؟ 9 مئی کا کیس کھلے گا، 9 مئی میں بھی جانا ہے نا، وہ بھی مدر آف آل کنٹیمپٹس ہے۔ جب وہ 9 مئی کا کیس کھلے گا تو دیکھیں میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بیکڈ بائی یہی لوگوں کو میرے سے ڈر ہے نا کہ جب میں آگے بڑھتا ہوں کھڑا ہوتا ہوں کسی چیز کے اوپر تو مواد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، تو وہ وقت تو آنے دیں۔ یہ سٹیٹمنٹ اس لیے بڑی اہم ہے کہ 9 مئی کے واقعات پہ پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، کسی مقدمے میں جنرل فیض کا ذکر نہیں آیا، لیکن فیصل واڈا صاحب نے جنرل فیض کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی کے کچھ ایسے گوشے ہیں جو ابھی تک قوم سے مخفی ہے، اور گوہر خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کا جنرل فیض کے بارے میں کیا موقف ہے ذرا سنیں۔ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط تھا، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کا مطالبہ ہے کہ انہوں نے نام لے کے جنرل فیض حمید پہ الزام لگایا تھا، ان کے خلاف انکوائری کی جائے۔ اگر انکوائری ہونی بالکل انکوائری ہو، لیکن جس کے ساتھ بھی جس بھی جج کے ساتھ کسی نے ایسا کیا، ان کی پرائیویسی کو بریچ کی ہے یا جج پہ انٹرفیئرنس کی ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اچھا، اب عفنان اللہ صاحب جی، سوال میرا آپ سے بڑا سمپل ہے کہ یہ جو پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے جنرل فیض کے خلاف، تو یہ تو ٹاپ سٹی کا کیس ہے، اس میں شروع ہوئی ہے۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کہہ رہی ہے جی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ سرگرمیوں میں ملوث تھے، اور ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ سرگرمیوں میں اسٹیبلش ہو چکی ہے، کیونکہ 2 سال ایک ریٹائرمنٹ کی مدت سے پہلے وہ اس میں ملوث ہو گئے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی کسی پاکستان کی تاریخ میں ایسا بھی واقعہ ہوگا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا مل جائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ ایسے لگتا تھا، پہلے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قانون سے ماورائی رہیں گے، ان کے اوپر قانون کا اطلاق ہوگا ہی نہیں، چاہے وہ کچھ بھی کرتے رہے اس ملک میں۔ لیکن آج جو ہے کم از کم اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ظاہر ہے جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ملتا ہے کہ انہوں نے یہ انیشیٹ کیا اور یہ ایک میسج دیا کہ سب قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ ورنہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے ادوار میں یہ ایک ٹاپ سٹی تو ایک چھوٹی سی ایک سمجھ لیں ٹریلر بھی نہیں ہے، جو ایکچوئل ان کے جرائم ہیں وہ تو بہت بڑے بڑے ہیں اور ملک کے ساتھ ہیں۔ ہمیں تو دیکھیں ہمارا تو ملک یہی ہے، ہم نے تو، اور اس کے ساتھ اگر ظاہر ہے ظلم اور زیادتی ہوگی تو ہم اس کے خلاف آواز تو اٹھائیں گے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس سے ایک اور بات یہ بھی ہوتی کہ ایک چیز سپریم کورٹ نے آرڈر کی اور پھر اس کو کمپلائی کیا پاکستان آرمی نے، جو کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک کمپلائنس شو کی کہ جی ٹھیک ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا بھی فیصلہ دیا، اور اس میں آپ ہی کی حکومت نے اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے جنرل فیض کو بے قصور قرار دے دیا۔ یہ جنہوں نے انویسٹیگیشن کی اور جو لوگ جا کے جنہوں نے ٹیسٹیمنیز دیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، جس میں کہ جو بھی تھے سارے تھے، جو بھی تھے، شاہد خاقان عباسی، شاہد صاحب بھی تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، آپ یقین کریں، میرا یہ خیال تھا کہ وہ جو انہوں نے نیریٹو لیا ہوا تھا وہ تو بہت اینٹی اسٹیبلش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جنرل فیض صاحب کی ایک لابی موجود تھی؟ بالکل تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ویسے ابھی بھی ہے، ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ ظاہر بہت سارے لوگ ابھی وہی ہیں۔ ایک وزیر صاحب کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم کے طور پہ فیض حمید سے خفیہ پرائیویٹ ملاقات ہو جائے، لیکن شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا۔ اچھا، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ اور دوسری طرف فیض حمید صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کو یہ باور کراتے تھے کہ میں تو آپ کا بڑا خاص آدمی۔ اچھا، ایک اس میں یہ بھی اچھی بات ہے کہ دیکھیں اگر کوئی پالیسی ادارے کی ہے تو جو اس ادارے کے لوگ ہیں وہ فالو کر رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ اس ادارے کی پالیسی تو دور، آپ ٹاپ سٹی میں گھس گئے، کوئی بزنس میں گھس گئے، کسی بزنس مین کو اٹھا لیا کوئی، یہ اچھا، اب اس میں جو ٹاپ سٹی کا ذکر کیا شعیب شہین صاحب، میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں کیونکہ آپ ایک ماہر قانون ہیں، پی ٹی آئی کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ جو ٹاپ سٹی کا معاملہ 2017 میں شروع ہوا، اس وقت یہ ڈی جی سی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے، بعد میں ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا، عمران خان صاحب کی بھرپور فرمائش پہ بنایا گیا، جنرل باجوہ صاحب کی تائید سے بنایا گیا، اور پھر جنرل باجوہ صاحب ان کو
ڈیفینڈ کرتے رہے, سپورٹ کرتے رہے, پروٹیکٹ کرتے رہے, پیٹرنائز کرتے رہے. اور ان کے خلاف ٹاپ سٹی کے معاملے میں جو دوسری ایجنسیز تھیں فوج کی, انہوں نے رپورٹ دی کہ یہ اس میں انوالو ہیں, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. تو کیا صرف جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا ان کا جو سرپرست اعلیٰ تھا اس زمانے میں اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ بالکل اس کے خلاف ہونی چاہیے. دیکھ رہے ہیں جو ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے. اچھا پھر ایک بات بتاؤں کہ جنرلی یہ جو پرنسپل ہوتا ہے نا, گناہ پہ سزا ملتی ہے, ہمارے ہاں گناہ نہ کرنے پہ سزا ملتی ہے. تو ان کا تو خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ اٹھا لو, ابھی 7 مہینے نہیں ہوئے تھے, 7 مہینے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو نہیں ہوئے تھے, کیونکہ اگست میں ان کی حکومت بنی تھی, 18 اگست کو شاید, اس کے بعد اوتھ ہوا. اور اپریل 2019 میں باجوہ صاحب کے سسر کے گھر میں ملاقات ہوتی ہے, اور جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب خواجہ آصف صاحب کے بقول ان کو کہتے ہیں کہ ابھی لے لو ہمارے سے پنجاب گورنمنٹ, اور دسمبر تک ہم سے فیڈرل گورنمنٹ لے لو. کیونکہ ہم عمران خان سے تنگ آ گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فیض حمید عمران خان سے ڈبل گیم کر رہے تھے. بالکل ڈبل گیم کر رہے تھے. آن دی فیس آف اٹ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے. نہ صرف یہ اب ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ تو بات وہ کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب, جو اس وقت بھی شاید ڈیفنس منسٹر ہیں یا کیا ہے, پچھلے سال شاید نہیں, واقعی ڈیفنس منسٹر ہیں. اب وہ تو ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آئی, یہ پچھلی دفعہ بھی 2-3 دفعہ دی تھی انہوں نے, اب اس کو اس نے ری ویریفائی کیا ہے. تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید تو بالکل ایک کچھ تھے. اور جب پوچھا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جی جنرل فیض حمید سے, تو انہوں نے صرف ایک بات کا جواب دیا تھا, انہوں نے کہا میں وہ کرتا تھا جو مجھے کہا جاتا تھا. یاد ہے آپ کو؟ تو اس کو کہنے والا کون تھا؟ یہ تو ایگزیکیوٹنٹ تھا نا. پالیسی ساز اتھارٹی کون تھی, یا فیصلہ کس کے اختیار میں تھا؟ تو فیصلے کا اختیار تو باجوہ صاحب کے اختیار میں تھا. اچھا باجوہ صاحب سے جب کسی نے پوچھا, صحافی نے یا لوگوں نے یا FBR سے کوئی رپورٹ ملی کہ جی یہ جو جائز آپ کی آمدنی $11 بلین آئی ہے, 11 بلین روپے, تو یہ اس کی کوئی بتا دیں کہ جی آپ نے ٹیکس میں ڈکلیئر کیا ہے, اس میں کون سی غلط بات تھی؟ صحافی کو بھی اٹھا کے لے گئے, اور وہ اٹھا کے لے گئے, شاہد اسلم کے خلاف مقدمہ درج کر دیا, اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے. دیکھیں نا, سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے جو کمیٹی بنائی جاتی ہے, اس میں پولیس افسران شامل ہیں, وہ جنرل فیض کو کلین چٹ دے دیتے ہیں, اور جنرل باجوہ کے معاملے پہ جو شاہد اسلم کی سٹوری ہے اس میں ان کو کلین چٹ دے دی گئی. سر اس میں وجہ ہے, دیکھیں آج بھی یہ جس کیس میں اٹھایا گیا ہے یہ تو ایک اور کیس ہے. اصل جو جرم اگر اس کا بنتا ہے وہ سیاست میں مداخلت, تو ایڈمیٹڈ اینڈ اسٹیبلش ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو یہ پریسیڈنٹ نہیں بنانا چاہتے کہ یہ نہ ہو کہ کسی ایک جنرل کے خلاف آج کارروائی ہو تو کل آنے والے کسی اور جنرل کے خلاف نہ کارروائی. کی پریس ریلیز کچھ اور کہتی ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. In addition, multiple instances of violation of Pakistan Army Act post-retirement have also been established. The process of Field General Court-Martial has been initiated and Lieutenant General Faiz Hameed has been taken into military custody. اس کا مطلب ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ کرتے رہے ہیں, اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن میں صرف ایک بات کر کے دیکھیں, یہ جو اصل جرم ہے کہ بھائی جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت جو کچھ اس نے جرائم کیے, پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد کون پوچھتا ہے ان کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک گواہی ہے, وہ گواہی ثابت کرتی ہے کہ جب جنرل فیض حمید DGISI تھے تو سیاست میں مداخلت کرتے تھے, اور یہ بیان جناب عمران خان صاحب کا ہے حکومت سے نکلنے کے بعد, کہ جب میں نے بجٹ سیشن میں اپنے ووٹ پورے کرنے ہوتے تھے تو میں ISI سے کہتا تھا کہ ووٹ پورے کر کے دو, لیکن پرابلم یہ ہے وہ میں چلا نہیں سکتا نا عمران خان کا.